مزے لے رہے ہیں، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف جا کے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ان کسانوں سے جن کا انہوں نے معاشی قتل والے یہ لوگ ہیں۔ اس معاشی قتل کے اندر یہ تمام اتحادی جماعتیں جائیں گے، یہ بالکل اس میں حصے دار ہیں۔ ان کو تو چاہیے، اگر اتنا ان کو زوم اور اتنا شوق ہے، یہ ساری 13 جماعتیں مل کے اکٹھے ایک انتخابی نشان پہ آئیں، لڑیں الیکشن ہمارے ساتھ، آئیں لے جو باہر رہ گئے، جو ٹبر بھاگا ہوا ہے ان کو بھی بلا لیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو اور سیاسی میدان کے اندر میلہ لگے، عوام کی عدالت میں فیصلہ ہو، عوام فیصلہ کرے کہ کون سچا ہے، کون کس کے اندر اہلیت ہے کہ جو اس ملک کی قیادت جو ہے کر سکتا ہے اور اس ملک کو جو ہے ان معاشی بحرانوں سے نکال سکتا ہے جس مہنگائی کی دلدل میں یہ دھکیل کے جا رہے ہیں۔ جس ڈھٹائی اور منافقت کے ساتھ وزیر اعظم نے آج جو جھوٹ بولے ہیں صبح ٹی وی پہ بیٹھ کے، شرم آنی چاہیے کہ یہ بھی اسحاق ڈار کی طرح جعلی فگرز کو فج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 مہینے میں 65% بجلی کے ریٹس میں کمی آ گئی ہے۔ آپ لوگ بھی سارے بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی ایک کے بجلی کے بل میں 1% بھی کوئی کمی آئی ہے؟ تو یہ کیا چوروں کا ٹولہ، منافقوں کا جھوٹ جو ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آ کے اس طرح کے بیانات دے دیں گے تو اس سے کوئی معاملہ حل ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ عمران خان نے ان کی منافقت، ان کے مکروہ چہرے، ان کے جھوٹ جو ہے اس سے پردہ اٹھایا ہے۔ ان کے مکروہ چہرے عوام کو دکھائیں، جس کا ان کو آج خوف ہے، جس کی وجہ سے آج یہ عوام میں جا کے اپنی شکلیں نہیں دکھا سکتے۔ جس انداز سے نیب کے کیسز ختم کیے گئے، اس حوالے سے بریگیڈیئر مصدق ریٹائرڈ مصدق صاحب جو ہیں، یہ ایڈوائزر ہمارے جو اینٹی کرپشن پہ، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے ان ڈاکوؤں کے ٹولے نے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اپنے کیسز جو ہے معاف کرائے ہیں اور یہ ریلیف لینے کی کوشش کریں۔ بریگیڈیئر صاحب آپ پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چھوڑا ہوا جورسپروڈنس کے اصول ہیں، میں تھوڑا ان کو آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں۔ آپ کا پہلا اصول یہ تھا کہ ملزم اپنے جرم کا قاضی نہیں بن سکتا، یہ بیسک فنڈامنٹل لا تھا اور آج بھی لا آف ٹارٹ میں یہی رکھا گیا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے نیب، وہ مجرم کے نیچے ہے اور ایف آئی اے بھی ایک مجرم کے نیچے ہے، اور مجرم اپنے الزام کا اور اپنے جرم کا خود قاضی بن بیٹھا ہے۔ دوسری بات، اسلامی جورسپروڈنس میں جب کسی کے اوپر اگر الزام لگ جائے تو مسند اقتدار پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کی ڈیمانسٹریشن حضرت عمر نے دی جب آپ سے کہا گیا کہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لائی، تو آپ منبر سے رسول سے نیچے اتر آئے کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ مجھ پہ الزام لگ چکا ہے، میں ابھی خلیفۃ المسلمین نہیں رہ سکتا جب تک کہ میرے اوپر سے الزام نہ ہٹا دیا جائے۔ آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، بیٹے سے پوچھا جواب دو، یہ نہیں کہا صحابی سے یہ نہیں پوچھا کہ تم بتاؤ میں دوسری چادر کہاں سے لایا، بلکہ بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے ابا جان کو ایک چادر مستحار دی تھی۔ آپ پھر جا کے مسجد کے اوپر یعنی کہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ 17 گریڈ سے 18 گریڈ میں اگر کسی آفسر نے پروموٹ ہونا ہوتا ہے، وہ اینٹی کرپشن کو لیٹر لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی انکوائری تو نہیں چل رہی، اور اگر ہم یہ لکھ دیں کہ اس کی صرف انکوائری چل رہی ہے، چلان تو بڑے دور کی بات ہے، فرد جرم لگنا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کی پروموشن نہیں ہوتی۔ اور یہاں جس کے اوپر فرد جرم صبح لگنی تھی اور جس کی ضمانت ہونی تھی، وہ شام کو جو ہے نا وہ ملک کا وزیر اعظم تھا۔ یہ وہ بیسک غلطیاں ہیں جو دین اسلام کے بھی خلاف ہیں، کسی بھی معذب ملک کے قانون کے بھی خلاف ہیں، اور اگر یہ ہمارا معاشرہ اور ہم اسی لائن پہ اگر چلتے رہے اور جہاں پھر انصاف نہیں ہوگا، فرمایا تھا حضرت علی نے کہ ظلم کے ساتھ حکومت رہ سکتی ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ حکومت نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اگلی بات آج کل بہت زیادہ ڈسکشن میں جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مریم کا جو کیس ہائی کورٹ میں تھا، اس میں تھوڑا سا تاریخی حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 90s میں موٹر وے بنی تھی اور موٹر وے کا 8.5 ارب کا کنٹریکٹ ہوا تھا، اور 8.5 ارب کے کنٹریکٹ کو راتوں رات 20 ارب پہ لے جایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم نے اس کی ایک لین جو ہے اس کو ایڈ کر دیا ہے۔
8 سے 12 ارب پہ جانا چاہیے تھا، اور وہ جو ایسٹیمیٹڈ وہاں سے 3.5 ارب روپے کا جو کک بیکس تھے وہ وہاں سے باہر گئے. کہاں سے گئے؟ جن کا وہ خط لے کے آئے تھے کہ جی یہ خط ہے، یہ قطری خط ہے، اور وہ وہاں سے جاتے ہیں انگلینڈ، پیسہ وہاں سے جاتا ہے انگلینڈ. انگلینڈ میں 2 کمپنیاں نلسن اینڈ میسکول کمپنیاں یہ ورجن آئیلینڈ میں خریدی جاتی ہیں. وہ یہ پراپرٹیز خریدتی ہیں 16، 16A، 17، 17A یہ فلیٹ خریدے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت فلیٹ جو ہیں وہ مریم کے نام پہ کیے جاتے ہیں. یہ کمپنی کے مالک جو ہے وہ مریم، اور مریم کی اس وقت عمر جو ہے وہ